अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो नहायत ही अफसोसनाक है और दिल रंजीदा है, बल्कि पूरी कौम जो है वो इस पर रंजीदा है। खबर कुछ यूँ है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा और अखबारात में पढ़ा भी होगा आज कि रहीम यार खान सादकाबाद के साथ जो कच्चे का इलाका लगता है वहाँ पुलिस पार्टी पर कच्चे के डाकुओं ने हमला किया और मुतअद्दिद जो पुलिस एहलकार हैं, मुतज़ाद खबरें आ रही हैं, कोई 10 बता रहा है, कोई 15 बता रहा है, वो शहीद हो गए और इतने ही वहाँ पे जो ज़ख्मी हैं और उनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक है। कच्चे के डाकुओं की ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी वो सिंध का इलाका हो, जो कंदकोट घोटकी और दीगर इलाकों में जहाँ कच्चे का इलाका साथ लगता है, या पंजाब का ये रहीम यार खान सादकाबाद का इलाका, यहाँ के जो डाकू हैं वो इतने ज़ोरावर हैं कि वो किसी को खातर में नहीं लाते और मुसलसल वो ऐसी वारदातें कर रहे हैं जिससे रोज़ाना हमें कुछ न कुछ सुनने को मिलता है। वो आपने आजकल सुना होगा हनी ट्रैप, वो उसके ज़रिए भी लोगों को वहाँ पे बुलवाते हैं और फिर अगवा करके ले जाते हैं। बल्कि जो मेन शहर है वहाँ से वो आते हैं और अपनी गाड़ियों पे लोगों को अगवा करके ले जाते हैं, फिर वो उनकी वीडियो बनाते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं और वही तशद्दुद वाली वीडियो फिर उनके लवाकिन को भेजते हैं और करोड़ों रुपए तवान का मुतालबा करते हैं। जिन लोगों को जिनके पास करोड़ों रुपया होता है वो तो दे के छूट जाते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होता वो वहाँ पे उनकी लाशें फेंक के इतला कर देते हैं कि फलां जगह से आके लाश पड़ी हुई है, वो उठा के ले जाए। इन कच्चे के डाकुओं को सिंध हो या पंजाब हो, वहाँ के जागीरदार, वडेरों, सियासी कुव्वतों से तल्लक रखने वाले अफराद, इसमें अदारों के लोग भी होंगे, उनकी मुकम्मल हमायत हासिल। वो आज़ादाना घूमते फिरते हैं, जो उनका दिल करता है वो वारदात करते हैं, शहरों में आते हैं और वारदात करके वापस रवाना हो जाते हैं। कोई भी एजेंसी, कोई भी अदारा इस काबिल नहीं कि उनको रोक सके। और कई बार पंजाब में भी ऑपरेशन शुरू किए गए, सिंध में भी किए गए, लेकिन एक छोटू गैंग के अलावा या एक आधा और कोई छोटा मोटा गैंग वो पकड़ने के अलावा कोई हमारे अदारों की कारकर्दगी नहीं। पिछले साल भी ये सुना था कि जी रेंजर और फौज की मदद हासिल होगी पुलिस को और एक बड़े पैमाने पर सिंध के कच्चे के इलाके में और पंजाब में ऑपरेशन किया जाएगा। उसकी खबरें भी आती रही, तस्वीर भी आती रही, रेंजर की गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो तैयार खड़ी हैं, बस ये डाकुओं को कलाकुमा कर दिया जाए। लेकिन ये सिर्फ खबरों तक महदूद रहा और डाकू उसी तरह दंदनाते अपनी वारदातें जो है वो करते रहे। अब इतने आप देखें कि पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, कितने ख़ानदान उनसे मुतासर होंगे, कितने बच्चे यतीम हो गए होंगे, कितनी बहनों को जो है वो इसकी तकलीफ होगी, कितनी माएँ जो हैं वो धाड़े मार मार कर रो रही होंगी। लेकिन हुकूमत के पास सिवाय इजहार अफसोस करने के और कुछ भी नहीं। तो सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी हो जाती है कि बहुत अफसोस है और सख्त इकदाम करने के अहकाम जारी कर दिए गए, लेकिन ऐसा कुछ होता ज़मीनी हक़ाइक़ नज़र नहीं आता। हमारे जो पंजाब के मौजूदा IG हैं, ये भी एक ऑपरेशन इन्होंने भी शुरू किया था, ये खुद भी वहाँ रहे और भी पुलिस की आला क़यादत वहाँ पे गई, लेकिन उसके कोई खातिर ख़्वाह नताइज नहीं निकल सके और वो उसी तरह फिर
کچھ جو ڈاکو ہیں، جیسے یہاں گینگ پکڑے جاتے ہیں، وہاں سے بھی کچھ ڈاکوؤں کا بتایا گیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور پولیس کے حوالے کر دیا، لیکن وارداتیں اسی طرح ہی ہو رہی ہیں، قتل و غارت اسی طرح ہی، اور وہ اتنے دردناک طریقے سے تشدد کرتے ہیں جس کو اغوا کر کے لے کے جاتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیں، میڈیا پر تو اس طرح وہ ویڈیو چلتی نہیں، بلکہ ڈاکو اپنے ویڈیو جو ہے وہ نشر کرتے ہیں، اور وہ ساتھ گنیں پڑی ہوتی ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ اغوا کر لیا، پیسے دو اور لے جاؤ۔ اب یہ تمام سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے، تمام ہی حکومتیں، کوئی ایک نہیں، جتنی بھی حکومتیں آج کے دن تک آئی ہیں، سب کی سب اس بارے میں ناکام رہی ہیں۔ ایک بڑے شہروں میں کچھ آپریشن ہوتے ہیں اور وہ خبروں میں آتا ہے، ویڈیو بنتی ہیں اور اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچے کے ڈاکوؤں پہ آج تک کوئی ایسا آپریشن نہیں ہوا کہ وہاں ان کو مکمل ختم کر دیا جائے۔ حیرانگی کی بات ہے یہ کہ یہ اپنے ملک میں ہے، کسی دوسرے ملک میں جا کے آپ نے آپریشن نہیں کرنا۔ اب اسی کے ساتھ جو جڑی ہوئی ایک دوسری خبر وہ یہ ہے کہ عزم استحکام پر 20 ارب کی گرانٹ جو ہے آپریشن عزم استحکام کے لیے وہ منظور کر لی گئی، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ 20 کی جگہ آپ اسے ڈبل کر لیں، لیکن اس کے نتائج بھی تو آنے چاہیے۔ وہ صرف تقریروں سے، بیانوں سے یا پریس ریلیزوں سے تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ کچے کے ڈاکو ہوں یا دہشت گرد ہوں جن کے خلاف عزم استحکام آپریشن شروع ہو رہا ہے، اور وہ کس کیا ٹارگٹ ہوگا ان کا، وہ آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر اور فوج کی طرف سے بتایا جا چکا ہے۔ لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کچے کے ڈاکو ان دہشت گردوں سے زیادہ طاقتور ہیں، یا یہ کچے کے ڈاکو کسی کے کنٹرول میں نہیں آ سکتے؟ آپ نے جو عزم استحکام آپریشن شروع کرنا ہے وہ خدا را اتنے وہاں پہ جوانوں کی جو موت ہو رہی ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں، وہ بھی ملک کے لیے ہی لڑ رہے ہیں، تو آپ یہ آپریشن کچے میں کیوں نہیں شروع کرتے؟ اگر آپ وہاں پہ یہ آپریشن یہ شروع کریں گے، یہ سارے جو جرائم پیشہ ہوتے ہیں، وہ چاہے دہشت گرد ہو، چاہے یہ ڈاکو ہو یا چور، یہ تمام کی ایک چین ہوتی ہے، یہ آپس میں ان کے روابط ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے پاس بطور مہمان جا کے ٹھہرتے ہیں۔ جو دہشت گردی کرتے ہیں وہ بھاگ کے کچے کے علاقے میں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو پناہ دی جاتی ہے، اور اسی طرح جو ڈاکو جن کے نام زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں وہ پھر ان دہشت گردوں کے بھی مہمان ہوتے ہیں۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ہماری جو ایجنسیاں، ہمارے جو ادارے ہیں، پولیس ہے، رینجر ہے، فوج ہے، یا جو خفیہ ایجنسیاں، وہ ان کا کام ہے کہ وہ اس پہ بھی توجہ دیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ عزم استحکام آپریشن کا کچھ حصہ وہ ان ڈاکوؤں پہ بھی صرف کریں، اور ان ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کریں۔ یہ بھی ملکی استحکام کے لیے خطرناک ہے، اس وجہ سے ان علاقوں میں ترقی نہیں ہو پاتی، اور جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں وہ ان کے زیر اثر ہیں، انہوں نے مکمل طور پہ ان پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے، وہ ان کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر ہل نہیں سکتے۔ وہی لوگ ان کو بتا دیتے ہیں کہ اب پولیس آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے، اسی میں ان کے مخبر ہے۔ یہ جو کچے کے ڈاکوؤں کے جو سہولت کار ہیں وہ ہمارے نظام میں موجود ہے، اور پہلے کسی زمانے میں مخبر کہا جاتا تھا، اب دور بدل گیا تو اس کو سہولت کاری کا نام دے دیا گیا۔ یہ سارا
ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں، یہ جگیردار وڈیرے سیاسی جو کئی قوتیں ہیں، ان کو یہ پشت پناہی حاصل ہے، یہ ایک دوسرے کے مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم یہ تجویز ہی دے سکتے ہیں کہ عزم استحکام آپریشن جس کی گرانٹ بھی منظور ہو گئی ہے، اس کو تھوڑا سا یہ کچے کی علاقے کی طرف موڑیں، اور وہاں پہ ماشاءاللہ ہماری فوج دنیا کی بہادر ترین فوج ہے، رینجرز ہے دوسری ایجنسی۔ یہ میرا نہیں خیال کہ اگر یہ بالکل پوری قوت کے ساتھ آپریشن کریں تو ہفتے 10 دن کی بات ہے، وہاں سے ڈاکوؤں کو کلا کما ہو جائے، اور جس سے اس علاقے میں بھی ترقی جو ہے وہ ہوگی، وہاں کے لوگ پڑھے لکھے، کیونکہ لوگ ڈرتے ہوئے شاموں شام گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور اتنا زیادہ خوف ہے ان کا کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، یہ جسے فون کرتے ہیں اسے پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ہمارے دارے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ امید ہے حکومت اس بارے میں کوئی ایسا لایا عمل اختیار کرے گی کہ وہاں ہم سکھ کا سانس لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔